فإن اصول الشرع ثلاثة الکتاب والسنہ واجماع الامہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا نوجب التصدق بالشاة او بالقیمة باعتبار قیامہ مقام التضحیۃ۔ یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے جس کا تعلق ما قبل سے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جس حکم کا ادراک عقل و قیاس سے نہ ہو سکے، جسے بلفظ دیگر یوں کہا گیا ہے غیر معقول، یعنی اس کا ادراک عقل و قیاس سے نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر کسی دوسرے حکم کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے کوئی قضا نہیں ہوتی، اس کا کوئی خلیفہ اور نائب نہیں ہوتا۔ جبکہ قربانی والے مسئلے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر اس قاعدے کی رعایت نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ قربانی کرنا یہ ایسا حکم ہے جو بظاہر غیر معقول ہے، اس کا ادراک عقل و قیاس سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ قربانی کرنے میں خون بہایا جاتا ہے، جاندار کی جان لی جاتی ہے، تو قاعدہ یہ چاہتا ہے کہ اگر قربانی ایام اضحیہ میں کسی کی فوت ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی قضا یا قربانی کے بدلے میں کوئی چیز اس پر لازم نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ یہ حکم دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قربانی کی نذر مانی اور اس نیت سے جانور کو خرید لیا اور قربانی کے لیے اسے متعین کر دیا، اب اس کے بعد ایام اضحیہ میں وہ جانور جو قربانی کے لیے متعین کیا جا چکا تھا وہ ہلاک کر دیا گیا، یا یہ ہے کہ غائب ہو گیا، اس کے بعد پھر یعنی قربانی کے دن جب گزر گئے تو وہ جانور مل گیا، تو حکم یہ ہے کہ اس جانور کو صدقہ کر دیا جائے، اور ہلاک کر دیا گیا ہو تو اس کی قیمت صدقہ کی جائے۔ یا یہ ہے کہ کسی فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تھا اور قربانی کے دنوں میں جانور غائب ہو گیا، یا یہ ہے کہ اسے ہلاک کر دیا گیا، اب اس کے بعد یعنی قربانی کے دن جب بیت گئے تو جانور مل گیا، تو حکم یہ ہے کہ اس جانور کو صدقہ کر دے، اور ہلاک کر دیا گیا ہو تو اس کی قیمت صدقہ کرے۔ تو یہاں پر تصدق کا جو حکم دیا گیا ایام نہر بیت جانے کے بعد جو تصدق کا حکم دیا گیا،
اس کو قربانی کے قائم مقام رکھا گیا اور اسے گویا قربانی کی قضا کے طور پر اسے یہ حکم دیا گیا، جبکہ آپ نے یہ ضابطہ مقرر کیا ہے کہ جو حکم غیر معقول المعنی ہو اس کے لیے کوئی مثل اور اس کی قضا نہیں ہوا کرتی۔ اس کا جواب مصنف نے یہاں سے دیا کہ ایام اضحیہ میں جو قربانی کا حکم ہے، یہاں پر قربانی کا جو حکم دیا گیا ہے ایام اضحیہ میں، یہ اصل بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خود تصدق کے قائم مقام، لہذا ایام اضحیہ بیت جانے کے بعد جانور کا صدقہ کرنا یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا، یہ ہے بطور احتیاط حکم دیا گیا ہے، قضا کے طور پر نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایام اضحیہ میں قربانی کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصالتاً وہی حکم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں بھی اصل حکم یہی ہے کہ خود بکری کا صدقہ کیا جائے، خود جانور کا صدقہ کیا جائے یا اس کی قیمت کا صدقہ کیا جائے، لیکن چونکہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے جو مومن بندے ہیں وہ سب اللہ رب العزت کے مہمان ہوتے ہیں، اور مہمان کو بہتر سے بہتر کھانا کھلایا جاتا ہے، تو چونکہ یہ تینوں دن ضیافت اللہ کے دن ہیں، بندے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، تو اس ضیافت کی وجہ سے وہاں یہ حکم منتقل ہو گیا ہے قربانی کی طرف، ورنہ اصل حکم وہاں پر بھی یہی تھا کہ قربانی کے دنوں میں صدقہ کیا جائے، اور جب ایام اضحیہ بیت گئے تو اب یہ حکم اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آیا، اس لیے حکم دیا گیا کہ اب اس جانور کا صدقہ کر دے اگر وہ جانور موجود ہیں، اور موجود نہیں ہے تو پھر اس کی قیمت صدقہ کی جائے۔ وَلَا نُوجِبُ التَّصَدُّقَ بِالشَّاةِ أَوْ بِالْقِیمَةِ باعتبار قیامہ مقام التضحیۃ، اور ہم بکری کا تصدق، بکری یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا، اس کو ہم اس اعتبار سے واجب نہیں کرتے کہ یہ تضحیہ کے قائم مقام ہے، بل بے اعتبار احتمال قیام التضحیہ فی ایامہا مقام التصدق، بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ احتمال ہے کہ ایام تضحیہ میں قربانی کے دنوں میں قربانی یہ تصدق کے قائم مقام ہو اصلاً، اذ هو المشروع فی باب المال، اس لیے کہ باب مال میں وہی مشروع ہے، تصدق مشروع، یعنی تضحیہ میں دونوں احتمال ہیں، یہ بھی احتمال ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا یہی حکم اصلی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصل حکم تصدقی کا ہے، مگر عارض ضیافت کی وجہ سے قربانی کو تصدق کے قائم مقام کر دیا گیا، اور جب قربانی کے دن گزر گئے تو یہ حکم اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آیا۔ یہی وجہ ہے کہ سال آئندہ اب اس کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے، فرماتے ہیں وَلِهَذَا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْمِثْلِ بِعَوْدِ الْوَقْتِ، اسی لیے اس وقت کے لوٹ آنے سے، یعنی سال آئندہ قربانی کے دنوں میں اس کے مثل کی طرف یہ حکم نہیں لوٹا، یعنی یہ حکم نہیں لوٹا کہ اسی کی مثل جانور سال آئندہ وہ قربانی کرے۔ وَلِهَذَا قَالَ ابو یوسف فی من ادرک الامام فی العید راکعا، یعنی
جس چیز کا عقلاً کوئی مثل نہ ہو، عقلاً جس کے مثل کا تصور و ادراک نہ ہو سکے، تو اس کے لیے کوئی قضا نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، عید کی نماز ہو رہی تھی، وہ اس وقت پہنچا جبکہ امام عید کی نماز میں رکوع کی حالت میں تھا۔ اب یہ جو 3 تکبیرات زوائد جو واجب ہیں وہ چھوٹ گئی، اب وہ شخص کیا کرے؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب جو تکبیرات زوائد اس کی چھوٹ گئی ہیں، ان کا چونکہ کوئی مثل نہیں، بندہ ان کی مثل پر قادر نہیں ہے، اس لیے اب وہ تکبیر نہیں پڑھے گا، تکبیرات زوائد نہیں کہے گا، بلکہ وہ سیدھے رکوع میں چلا جائے گا۔ وَلِهَذَا قَالَ ابو یوسف فِي مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الْعِيدِ، یہی وجہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے تعلق سے فرمایا جو امام کو عید کی نماز میں رکوع کی حالت میں پائے، لم یکبر، وہ شخص تکبیر نہیں کہے گا، یعنی تکبیرات زوائد جو اس کی چھوٹ گئی ہیں اب وہ تکبیر نہیں کہے گا، لِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى مِثْلٍ عِنْدَهُ قُرْبَةٍ، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کسی مثل پر قادر نہیں ہے جو قربت کے طور پر واقع ہو۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ رکوع میں تکبیر کہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ رکوع یہ قیام کے مشابہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر ایک شخص نے امام کو رکوع میں پا لیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے وہ رکعات پا لی۔ تو جب رکوع قیام کے مشابہ ہے تو اس مشابہت کی بنیاد پر اس کے حق میں فوات تکبیرات کا تحقق نہ ہوا، بلکہ اس کے لیے حکم ہے کہ رکوع میں تکبیرات زوائد کو کہہ لے احتیاطاً، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے گا۔ فرماتے ہیں لَكِنَّا نَقُولُ بِأَنَّ الرُّكُوعَ يُشْبِهُ الْقِيَامَ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ رکوع قیام کے مشابہ ہے۔ فَبِاعْتِبَارِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ، تو اس شبہہ کے اعتبار سے یعنی اس مشابہت کے اعتبار سے لا يتحقق الفوات، فوات کا تحقق نہ ہوگا۔ فیوتا بها فی الرکوع احتیاطاً، لہٰذا تکبیرات زوائد کو رکوع میں لایا جائے احتیاطاً۔ البتہ رفع یدین وہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا سنت اور رفع یدین بھی سنت ہے، تو ایک سنت کی وجہ سے کسی دوسری سنت کو ترک نہیں کیا جائے گا، اس لیے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے وہ رکوع کی حالت میں تکبیرات زوائد کہے